اگلی صورت ہے سورت القصص، دونوں طرف دیکھ لیجئے۔ سورت نمل میں ملکہ سبا کا مثبت رویہ دکھا، خود کے ہاتھوں پیغام گیا، خط ایک پرندے کے ہاتھ گیا، بات سمجھ آ گئی، تھوڑی سی تحقیق کی، ادھر ادھر بات ہوئی، مسلمان ہو گئی۔ اس سورت قصص میں آپ سنیں گے موسیٰ فرعون کے سامنے خود گئے، ہارون ساتھ تھے، یعنی دو نبی گئے لیکن فرعون نہ مانا، حامان نہیں مانا۔ تو وہاں پازیٹیوٹی تھی، یہاں نیگیٹیوٹی ہے۔ اب میں یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن پہ نہیں لاتی، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے۔ شاید عورتیں باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، اچھی باتوں میں بھی جلدی آتی ہیں۔ مردوں کو بلائیں دورہ قرآن کے لیے اس طرح 2.5 آور کے لیے، بڑا مشکل ہے ان کا آنا۔ آ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوں، اور آنے والے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں دیکھتی ہوں کہ انگلش اردو کے بہت سارے بردرز کے دورہ قرآن ہے، اور میں آپ سب کو بھی ریکویسٹ کروں گی جو بھی وقت ان کو سوٹ کرتا ہے آپ ان کو بھی دورہ قرآن سنوائیے۔ اگر اسی وقت ہے تو ان کو چوز کرا لے، کس کا سننا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا دیں اگر مردوں کا سننا ہے۔ جو مجھے یاد ہے اس وقت انگلش کے بھی 1-2 نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی تنظیم تھی جو تنظیم اسلامی کہتے ہیں، آج ان کے کافی لوگ ہیں جو وہ لائیو دورہ قرآن کرتے ہیں۔ سنائیے، کیا مردوں کا حق نہیں؟ کیا وہ ATM مشینیں ہیں؟ وہ صرف آپ کے لیے عید کے گفٹ کے پیسے ہی جوڑنے کی کوششوں میں لگے رہیں کہ کچھ اور کماؤ تاکہ بیگم کو کوئی چیز لے کے دے دوں؟ تو مردوں کا حق ہے، خاص طور پہ ان کے ویکنڈ، سیٹرڈے سنڈے، ان کو 15 منٹ کا سنا دیں۔ اس دفعہ ترتیل القرآن صرف 15 منٹ ہے۔ افطاری پہ بیٹھنے سے پہلے 15 منٹ گھڑی دے کر 2 منٹ پہلے شروع کریں اور 2 منٹ پہلے چھوڑ دیں، سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں، کچھ تو کان میں جائے گا نا۔ سارا دن کتنا کچھ ہم سنتے ہیں۔ قرآن، فاتحہ سے ناس، رمضان کا تحفہ قرآن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورت قصص میں پھر آپ کے اور میرے لیے کیا ہے۔ 88 آیات ہیں اس میں، پوری سورت پڑھیں گے، اور 28 نمبر کی سورت ہے، اور لفظ قصص بتا رہا ہے کہ اس میں قصے ہیں۔ اور سورت قصص اصل میں کیا ہے؟ سیرت موسیٰ، قصہ موسیٰ۔ جیسے سورت یوسف تھی نا، تو حضرت یوسف کی کہانی ہے نا، اس میں موسٹ آف دا ٹائم حضرت موسیٰ کی سیرت ہے ترتیب سے۔ اور اس کو اگر آپ سنیں گے نا تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی بھی ہجرت ہوئی تھی نا مصر سے مدین، تو اس سے پہلے کا دور کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، پھر ادھر سے آنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا وقت کیا تھا، پھر فرعون کے ڈوبنے کا وقت، پھر ڈوبنے کے بعد وادی تیہ کے 40 سال۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹاپس ہیں، اور ہم سب کو نبیوں کے یہ سارے قصے زبانی یاد ہونے چاہیے۔ آج اسی سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 2 قسم کی قیادت اور 2 قسم کی امامت کا فرق آپ کو اس صورت میں دکھے گا۔ سورۃ قصص پہ ایک ہلکی سی جھلکی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قیادت صالح تھی، اچھے حکمران ثابت ہوئے۔ اس کے برعکس فرعون اور حامان کی قیادت منفی تھی، یعنی پازیٹیو لیڈرشپ اور نیگیٹو لیڈرشپ کی بات ہے۔ پھر اسی صورت میں قوموں کی ہلاکت کے 2 اصول پڑھیں گے ہم۔ نمبر 1 کہ رسول کی بعثت ہوئی اور اس نے دعوت دی، لیکن قومیں نہ مانی، ان پر اتمام حجت ہوا تو قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ جن بستیوں میں نیک لوگ موجود ہوں ان کو ہلاک نہیں کیا جاتا، لیکن ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ 2 بہت بڑے رول ہیں، آج بھی یہی ہمیں دکھ رہے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا سا ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اب بہت انجوائے کریں گے، یہ سٹوری ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، حروف مقطعات ہیں۔ 1 سے 13 آیات۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور معجزانہ پرورش۔ ظاہر سیرت میں سب سے پہلے یہی آتا ہے نا، پیدائش اور اس سے پہلے کے حالات۔ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی انداز ہوتا ہے، ادھر بھی یہی دکھ رہا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، طاسیم میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی۔ یہاں آپ ذرا پارے کے تھیم کو کاؤنٹ کرتے جائیے گا، علواً فی الارض اور استکباراً۔ فرعون کی کہانی کے اندر اور آگے بھی اس میں آپ کو دکھے گا، سرکش تھا اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ایسے آمر اور ڈکٹیٹرز کا طریقہ سیاست ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، دبائے ہوئے لوگ۔ 3rd ورڈ آج کی کہانی ہے، پوری سیاست آپ کو اس میں دکھ رہی ہے۔ اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔
نسل کشی. صرف آپ کو ہنٹ دیتی ہوں کہ اس آیت کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے. بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا تھا. اے اللہ آج کے بھی کمزور مسلمانوں کے لیے یہ چاہ لے کہ دبے ہوئے لوگوں کو تو اوپر لے آ، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے. یہ جملہ نوٹ کر لیں. کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا. عربی کہاوت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہی ہوتا ہے. فرعون جس بچے کو مروانے کے لیے سینکڑوں بچے مار چکا تھا اس دور کے مسلمانوں کے، وہ بچہ کل فرعون کے اپنے گھر میں آیا. ہم کہتے ہیں نا میں نے پہلے ہی کہا تھا ایسا ہونا ہے، یہ بالکل فرعون کے اوپر فٹ ہوتا ہے. اب آئیے ذرا ایک ماں کے درد کو دل میں رکھیے اور سنیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج نہ کرنا. ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں. اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. بس بہا. آپ ذرا موسیٰ کی ماں کو ذہن میں لے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. بس باپ فؤاد امی موسیٰ فارغ ہو گئی ہر غم سے. بس ایک ہی غم تھا، میرے بچے کا کیا ہو رہا ہے، میرا بچہ کہاں ہے. قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی، لیکن دل کی بات منہ پہ آئی جاتی ہے نا. اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے. اے اللہ آج غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں ان کی ماں کو ڈھارس دے دے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی. بہن کا کردار، پہلے ماں کا بہن کا. اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہوا. ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. یہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی پیدائش کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں اس بچے کے خیر خواہ. بس ہم نے اس کی ماں کی طرف اسے واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ دیکھیے کہ 2 خوبیاں بتائی ہیں آیت 12 میں. بچے کی پرورش تو کرے، یعنی اس کو پیرنٹنگ بہت اچھی آتی ہو، وہ بڑی اچھی نینی ہو یا بچے کی ٹیک کیئرر ہو، لیکن ہو بھی خیر خواہ. آج یہ 2 چیزیں اکٹھی کریں تو کبھی اپنے بچوں کو اسلام دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے دیں بچپن میں. کیونکہ ایک ہوتا ہے پروفیشنلزم، کون کیسا کام کرتا ہے چوز کرتا ہے انسان، لیکن دوسرا یہ کہ وہ آپ کے بچے کا سنسیئر بھی ہے. نہیں بچے کا اسکول چوز کرے نا تو یہ آیت 12 ذہن میں رکھیے گا. صرف ان کی انگلش ہی نا اچھی ہو جائے، صرف ان کے میتھ کے نمبر ہی اچھے نہ آ جائے اور ان کے گریڈز اچھے آئیں، یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ آپ کے بچے کے خیر خواہ بھی ہیں کہ نہیں. وہ ننھی ننھی سلیٹوں کے اوپر کیا لکھیں گے، کیا ان کو سوچے دیں گے. اور آج سے کئی سال پہلے کی ایک شہادت تھی کہ ڈے کیئر میں بچے کو ٹیچر سب سے پہلے وہ نمبر یاد دلاتی تھیں کہ یہ بولنا، یہ نمبر کال کرنا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ کہیں. یہ سب کو پتا ہے. بارنے بہن کا نام سب نے سنا ناروے میں، یہاں جو ہوتا ہے سب کو پتا ہے. موسیٰ نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اللہ نے بچا لیا. اللہ یہاں کے بچوں کو بھی بچا لے اور مسلمانوں کی آنکھیں کھول دے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے. ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں. قصص 3، قرآنی قصوں میں سیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور دنیاوی فکشن میں ہدایت سے دور کرنے کے بہت سے سامان ہیں. قصص 10، دلوں کو اللہ ہی تھامتا ہے. تصور میں لائیے ذرا موسیٰ کا کردار ذہن میں لائیے. یہاں پہلے تو فرعون کے خلاف فرد جرم، 5 جرم تھے فرعون کے، کل بھی آج بھی. انہی کی نسلیں آج دوبارہ وہی کچھ کر رہی ہیں جو کل تھا. اعلیٰ فی الارض، متکبر اور سرکش تھا. وجعل اہلہا شیعاً،
شہریوں کو قیدی بنایا ہوتا، یعنی اس نے فرقہ بازی قائم کی تھی، کلاسیفیکیشن سمجھے، ڈیوائڈ اینڈ رول جس کو آپ کہہ رہے ہیں. پھر نسل پرست، نسل کش تھا، مسلمانوں کی نسلوں کو کاٹتا تھا، اور نسل پرست بھی تھا کہ جو ہماری نسل سے بس اس کو بچا لو، باقیوں کو چھوڑ دو. اور انہ کان من المفسدین، فسادی حکمران تھا. ان فریمز کے اندر جتنے مرضی چہرے لگا لیجئے، ماضی، حال، اور ابھی کچھ دیر تک مستقبل میں یہی حکمرانی کے اصول دنیا میں آپ کو دکھیں گے. آئیے ذرا ام موسیٰ کی بات کرتے ہیں. آیت 7، ام موسیٰ ان ارضعی. ام موسیٰ کو کہا تھا صرف کہ اپنے بچے کو دودھ پلا؟ نہیں. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. تو بچے کا حق ہے کیا؟ ماں کا دودھ، اور ماں کی گود بچے کا حق. دودھ پلائے گی تبھی تو گود میں رکھے گی. اور جہاں سے فیڈر ایجاد ہوئے تھے، پھر بچوں کو سرانے رکھ کے اس کے ارد گرد فیڈر دیے جاتے تھے. اب فیڈر کی کئی نئی شکلیں نکال دی کہ ماں کی گود نہ اس غریب کو نصیب ہو. تو کل پھر وہ اگر بڑھاپے میں آپ کو کسی اولڈ ہوم میں ڈال آئے گا تو کیا ہوگا؟ آج کی عورت کو ایک کمپلیکس دیا گیا کہ تم کون ہو؟ وہ آئی ایم اونلی ہاؤس وائف. آپ کو میں ورکنگ وومن ہوں، آئی ایم پروفیشنل. آج اس جملے کو لکھیے، ماں بننے پر فخر کیجیے. آج کتنی بچیاں، پہلے تو شادی نہیں ہوتی، اللہ اللہ کر کے شادی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ماں نہیں بننا، ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ابھی ہمارا اپنا سٹیٹس، ابھی یہ ہے وہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش، یہ ہے اللہ کی شان. اور جب ماں کو کہا تھا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دے، فل یم، سوچئے تو ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی بچے کو دریا میں ڈالتے ہوئے. کتنی بار چوما ہوگا، کتنی دفعہ اٹھایا ہوگا، کتنی دفعہ لٹایا ہوگا. اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ آج ہماری وہ نسلیں جو باہر کی دنیا میں بڑی ہیں، ان کی حفاظت فرما، جیسے تو نے موسیٰ اور یوسف کی حفاظت فرمائی. موسیٰ کو دریا سے بچا لیا اور یوسف کو کنویں میں سے نکال دیا. آگے ہم حضرت موسیٰ کی جوانی پڑھنے لگے ہیں. ان کے اوپر ایک شعر فٹ ہوتا ہے موسیٰ کے کردار کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. وہ کہتے ہیں ورنہ اطاعت کو کچھ کم نہ تھے کرو بیان. حضرت موسیٰ کی ماں، اس کا اثر، اس کے ایمان، تقوی، اس کے اندر جو اللہ کی محبت تھی وہ موسیٰ میں چلا گیا. گو کہ موسیٰ فل ٹائم اپنی ماں کے پاس نہیں والے جاتے تھے. پوری کہانی ہے البدایہ اور نہایت. موسیٰ کی ماں نے کہا میں تو نہیں جاتی، تم نے بچہ دینا ہے دے دو، تمہاری ضرورت ہے میری نہیں. آج کی ماں کو یہ چاہیے. آج آپ کو ہوم سکولنگ کی اجازت نہیں ملتی. میں امریکہ کی نہیں بات کر رہی، جہاں کی کر رہی ہوں وہ میری بات سن کے سمجھ رہے ہیں. آج کے دور میں کچھ ملک اس طریقے کے ڈکٹیٹرشپ ہیں. کیا فرعون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں آپ کے بچے ہمیں دیجیے، ہم پالیں گے، ہم پڑھائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے اچھا برا. کہ آپ اپنے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ چیک کرتے ہیں بیٹا یہ کیا ہوا، وہ ممی نے مارا تھا. بچہ بعد میں جائے گا، پولیس گھر میں آئی ہوتی ہے. فرعون نے ذبح کیے تھے ویسے آج کڈنیپ ہے. آپ کے مسلمان بچے نان مسلمز کو دینا آج کا ایجنڈا. جھوٹ تو نہیں ہے، مجھے حکم ہے ایسا، میں کسی سے کیوں لڑوں. اور ہم بدھو بن کے بیٹھے ہوئے. ہم اپنا ایک بچہ قربان کرتے ہیں کم سے کم. موسیٰ اور ان کا قصہ تو آپ اب پڑھ رہے ہیں نا، آگے بس ایک دو دن کے بعد آپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ پڑھیں گے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ خود چھری رکھ دی تھی. آج ہم کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم پہ رکھی تھی، آج ہم اپنی نسلوں کو دنیا کے حکم پہ رکھتے ہیں. پھر روتے ہیں اس کو کیا ہو گیا. بڑی بڑی گہری قیمت دے رہی ہے امت مسلمہ اس وقت، صرف اس دنیا کے 4 ٹکے جو بھی اس صورت میں ہی آ رہا ہے. فلانٹ، آلہ، استکبر، نمائش. کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کے باہر کون سی گاڑی کھڑی، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا گھر کتنا کو بڑا ہے، آپ سارے گھر میں پھرتے ہیں، رہنا آپ نے وہی 2 کمروں میں، باقی تو بند پڑے رہتے ہیں. شو روم ہے بس ایک گھر، سجا ہوا یہ اس رنگ کا کمرہ، یہ اس کا. ٹھیک ہے اللہ نصیب کرے، مجھے کوئی بیر نہیں ہے کسی کے بڑے گھر سے، بلکہ اللہ مسلمانوں کو اور بھی نعمتیں دنیا کی دے تاکہ چلو کچھ تو وہ اٹھیں اور اللہ کے لیے نکلیں. بڑی بڑی مسجدوں کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی؟ اللہ نے کام دیا نا، لیکن اولادیں کٹی ہیں، یہ تو ماننے کی بات ہے. یہ فرعونیت آج ذہنوں کو بدلنے کی ہے.
وہ فرعون تو جا کے ذبح کراتا تھا نا کہ ان کو سلوٹر کر دو. آج کی فرعونیت آپ کے بچوں کے دماغوں، آپ کی سوچوں کو ذبح کر رہی ہے. پھر لکھیے کہ جب اللہ کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا تو خود ہی اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. کتنی دفعہ ارادہ کیا فرعون نے اپنی زندگی میں کہ موسیٰ کو قتل کرا دے. یہ وہی بچہ ہوگا جس کی جوتشیوں نے خبریں دی تھی، اللہ نے بھی نہیں چھری چلنے دی فرعون کی. فیتھ ان ایکشن، موسیٰ کی طرح اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کرنا، دنیا کے نہیں. آج ہم نے بھی ایک حوا قائم کیا، وہ آگے آ رہا ہے، جب واقعہ آئے گا تو وہاں آپ کو اس پہ مزید بات ملے گی. پورا پارہ درد سے بھرا ہوا ہے، اور آخری صورت عنکبوت تو کہتے ہی دکھی لوگوں کی صورت ہے. آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر 2، 14 سے 21. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل خطا ہو گیا، یعنی اب پہلا سلوٹ ختم. موسیٰ کا بچپن آپ نے سن لیا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا. کہاں بڑا ہوا؟ فرعون کے گھر میں بھی ہوا اور ادھر ادھر دونوں جگہ تھی کہانی. کیا ہوا یہ دیکھیے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی دوست، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا. اسی کو علامہ اقبال نے ضرب کلیم کہا ہے. کتنے توانات تھے، طاقتور تھے کہ مکہ مارا بندہ مر گیا. اسٹرانگ تھے، یعنی نیگرو تھے ویسے بھی. خیر پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. اور اب یہ کر لیا، یہ کام ہو گیا. قتل خطا آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ میں کیا کروں، کیوں آیا بیچ میں یہ ایسا، بلکہ کیا ہوا؟ پھر دعا کرنے لگے، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. کہنے لگے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا. صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری بے راہ ہے. یہاں اردو ترجمہ ہے نا، گھر جا کر دیکھیے گا. آیت 18 کے اندر جو لفظ آیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے یرتقب رقبہ، اور یہ چلنے جانے کے لیے وہ لفظ ہوتا ہے کہ بندہ چلے بھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے. کبھی خوف ہو نا تو بندہ آگے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے بھی. اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا، یعنی خوف کی شدت کو ظاہر کیا اس لفظ کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اس شہر سے نکل رہے تھے اور زبان پہ دعائیں بھی تھی. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان. یہاں نوٹ کیجئے یہی انداز آپ کو سورہ یاسین میں ملے گا. قریب والے نہ قدرے، دور والوں سے قدردان آ گیا. قریب والے جھٹلانے والے، دور سے ماننے والے. نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان مکہ والوں کو، مدینہ والے آپ کا راہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک انداز ہے اس کے اندر دور سے آنے والے شخص کی بات. اور فرعون ہی کے خاندان سے ایک شخص موسیٰ کا ہیلپر بنا، جیسے پیچھے حضرت یوسف کی گواہی اسی گھر کے اندر سے کسی نے دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. خیر بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے. یہ ہے وہ لفظ. کہنے لگے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا. آئیے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس دعا کو اندر سے نکال کر مانگے، ربی نجنی من القوم الظالمین. اس کو باہر سے پڑھ لیں اپنے زبانوں پہ اور نیت جمع کی کر لیں، اللہ جہاں بھی ظالم قوم ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دے. کیا پتا چلا؟ کسی پہ ظلم نہیں کرنا اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا. اپنی غلطی پہ نادم ہونا ہے اور اللہ سے فوراً سچی پکی توبہ کرنی ہے، استغفار کی پابندی کرنی ہے، اور ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسے جانا. جب ایک دفعہ ایک برا تجربہ ہو گیا اور ابھی حالات بدلے نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر یعنی دوبارہ ٹرسٹ نہ کریں.
یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ آگے دیکھیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 3 22 سے 28۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، یعنی اچھی امید تھی، آپٹمزم تھا موسیٰ کی زندگی میں۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی۔ اور ہم باہر کیوں پھر نکلی ہیں؟ اس لیے کہ میرے والد بڑی عمر کے شخص ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، مجبوری میں یہ عورتیں گھر سے نکلی اور ساتھ ہی اپنے باپ کی صفائی پیش کر دی کہ باپ بوڑھے ہیں اس لیے ہم نکلی ہیں، یعنی فطرت کے اعتبار سے عورت کا گھر سے نکل کر کمانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ادھر ایک اشارہ اس کا مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کی نیکی دیکھیے، خود بھی تھکے ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوں گے، لیکن بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ اس دعا کو دل پہ رکھ کر مانگیے اپنی ہر ضرورت جو دل دماغ میں ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی ضرورت ہے، وانٹ ہے یا نیڈ ہے، اس کو مانگیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ایک دعا کے بعد موسیٰ کو روٹی کپڑا مکان سب مل گئے۔ اس کے کیا حالات تھے اس وقت اس کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کیسے تیار کیے اگلی آیتوں میں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی بھی آئی۔ اس کو نوٹ کریں، جب مجبوریاں عورتوں کو باہر لے آئیں، ہر ایک عورت کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہوتے، جب مجبور ہو کر نکلیں تو شرم و حیا کو نہ گھر چھوڑ کر آئیں۔ کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو۔ یہاں آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو ابھی کر لیں، پھر آگے بات چلی جائے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں مضبوطی اور ایمانت داری، اچھے امپلائی کی خوبیاں۔ حضرت یوسف کی کہانی یاد کر لیجئے، یا قاتنی حفیظ امین، تو آپ کا لائل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کاز کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں، پھر کام لیجئے ورنہ نہ لیجئے۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، یعنی کنورسیشن کمپلیٹ ہو گئی، ڈاکیومنٹیشن ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ کیا خوبصورت قصہ تھا۔ اس پورے قصے کو پڑھ کر آپ کو حضرت موسیٰ کی یہ کہانی سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کانفیڈنس نہیں دکھ رہا۔ آپ ذرا سا اس کو ذہن میں لائیے اور چند سوال خود سے کیجئے کہ اگر موسیٰ کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب میں اور آپ تو عورتیں ہیں، ہماری کوئی نسبت بن نہیں رہی جو کام موسیٰ نے کیا، سارا وزن اٹھایا، پانی پلایا، عورتوں کی طرف دیکھا نہیں، باحیا ہیں، کوئی راہ و رسم نہیں بڑھائی، وہ جو فلموں میں عجیب و غریب سین دکھائے جاتے ہیں پانی بھرنے بھرانے کے، وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ عورتیں کتنی خوبصورتی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ بلانے بھی آئی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عورت نے کہا کہ آپ میرے آگے چلیے، کیونکہ اگر میں آپ سے آگے ہوں گی تو میرے جسم پہ آپ کی نظر پڑے گی۔ یہ پوری تفسیر ہے عربی کی، جملہ ہے پوری، ایک کوٹیشن ہے پورا حضرت عمر کا۔ کہا پھر میں رستہ کیسے دیکھوں گا؟ کہا میں اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیتی ہوں، جدھر مڑنا ہوگا نا میں ادھر کنکر ڈال دوں گی، یعنی وہ اس دور کی نیویگیٹر تھی، جی پی ایس تھی۔ آج بھی جی پی ایس میں اکثر عورتوں کی آوازیں ہی ہوتی ہیں۔ خیر کچھ عورتیں بغیر جی پی ایس کے بھی پیچھے بیٹھی بولتی رہتی ہیں ادھر موڑے ادھر موڑے۔ بیوی ساتھ ہو تو جی پی ایس کے پیسے خرچ کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، آئی ایم سیریس۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حالات آپ کو دکھ رہے ہیں کیا یہ لو سٹوری تھی؟ یہ فکشن ہے؟ نہیں،
آپ اس میں سے ہر اینگل سے اپنے لیے عمل کی باتیں لے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں لائیے، تھکے ہوئے، قتل کا الزام، جس طرح سے ویسے ہی نکلے، آدمی کو کیری آن بھی نہیں تھا. وہ تو آدمی نے کہا فوراً بھاگ جاؤ ورنہ فرعون تمہیں قید کرا دے گا، ڈیپورٹیشن کہہ لیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ پروٹوکول تو ملتا ہی ہوگا. اور جس ملک میں داخل ہوئے اللیگل، ویزا نہیں ہے. کیا آپ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کسی ایسے مرد سے کرتے؟ یہ ہے اس نبی کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں. آج ہم نے رشتوں کو کیوں گلے کی پھانس بنا لیا؟ پوچھا تھا کہ گجر ہے کہ نہیں، یہ چودھری ہیں کہ نہیں، یہ شیخ ہیں کہ نہیں، اور یہ فلاں ہیں کہ نہیں. آج ہم نے شادیوں کو کتنا مشکل کیا. شادی ہو کے گزر گئی ہے موسیٰ کی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. آج ہماری شادیاں فلانٹ کرتے ہیں ہم شادی کے نام پہ. اور اسی صورت کے اینڈ پہ آپ کو کچھ بتاتی ہوں. یہ جو آج ہم نے نمائشی زندگی اور آرائش اور نمائش اور فلانٹ کلچر ہے نا، اور صرف دکھاؤ کہ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے. چور بھی دیکھ جائیں، ڈاکو بھی دیکھ جائیں. دنیا کی مہنگی ترین شادی، موسیٰ کی شادی پہ کتنے پیسے لگے، کتنی تاریخ فکس ہونے پہ کھانے کھلائے، کتنی منگنی ہوئی، کتنے منگنی کی انگوٹھیوں پہ پیسے لگے، پھر نکاح کدھر ہوگا، پھر تھیم کیا ہوگا، شادی ہو گئی ختم. ایمان والوں کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. پرسوں میرے منہ سے ایک بات نکلی کہ اتنی بڑی افطاری پہ تو 4-6 بچوں کا ولیمہ ہو سکتا تھا. اور الحمدللہ جو بات کہی تو پھر یاد بھی آ گئی کہ ہماری بھی شادی، نکاح جس دن تھا اس دن بھی افطاری تھی، اور جس دن ولیمہ تھا وہ بھی اگلے دن کی افطاری تھی. ساری دنیا آئے جو مرضی کھائے پیے. دیکھیے شادیوں کو آسان کیجیے. اگر آپ کو اس وقت کے تقاضوں کو نبھانا ہے نا، تو اپنی زندگی سے یہ بوجھ اتارنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں حضرت موسیٰ گھر داماد بن رہے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں ان 2-3 لفظوں کو برا سمجھا جاتا ہے. کسی کی صرف بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. فطری طور پہ انسان وقت کے ساتھ کمزور ہوگا. بلکہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس کی بیٹی آپ لے کے آ رہی ہیں نا، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میرا بیٹا اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے. کتنی دعائیں لے گا ان بوڑھے ساس سسر کی. چلے بوڑھے نہیں بھی، ان کو کمپنی تو ملے گی، ان کو اس عمر میں ایک بیٹا مل جائے گا. ہماری شادی بھی اتنی ہی خراب ہے جتنا ہماری دینداری کے کتنے معاملات قرآن سنت سے دور ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے. فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ کمزوروں کی حسب استطاعت مدد کرنی ہے. کیسی بھی مشکل ہو صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. اور بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کا کردار دیکھنا، اس کا ویزا اور اس کا پاسپورٹ نہیں دیکھنا. اور باہر کے رشتوں پہ آنکھیں بند کر کے لڑکیاں نہیں دینی. اپنے ملک میں رکھ لیں، کسی غریب سے بیاہ دیں، لیکن ایسے لڑکے سے مت بیاہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اس کا معمول کیا ہے. آگے دیکھیے، اب موسیٰ کی شادی بھی ہو گئی، 10 سال کی مدت بھی. موسیٰ نے ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا ہے. اب واپسی ہے، یہاں سے اب ہجرت شروع ہو رہی ہے موسیٰ کی. 4 نمبر رکوع ہے 29 سے 42. اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو. یعنی ایک ذمہ دار شوہر کا کردار ادا کر رہے ہیں موسیٰ، قوام ہے اپنی بیوی کے سر پہ. پھر جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا، موسیٰ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح من والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. یعنی ایسے جیسے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، ایسے. علماء نے اس کی تفسیر دی کہ گھبراہٹ کے وقت پہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو ایسے دل پہ رکھیے جیسے آپ کہتے ہیں دھک دھک کر ہے. تو یہ عمل اس آیت سے ملتا ہے کہ خوف کی حالت میں دل کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے. بس یہ دونوں موجے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ایک آدمی قتل کر دیا تھا. 10 سال ہو گئے لیکن بندے کو اپنا گناہ نہیں بھولتا، چاہے وہ قتل خطا ہی تھا. اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے.
تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. کھلے دل والے لوگوں سے اللہ بڑے کام لیتا ہے. یہ لکھ لیجئے. تنگ سوچ تنگ نظر لوگوں سے تھوڑا کام ہوتا ہے. کھلی سوچ کھلے ذہن والے براڈ کر کے قرآن سنت سے چپکنے والے. یہ نہیں کہ اب دین کو چھوڑ دیں. زبان نرم بات سخت ہے انجیکشن لیکن نرم ہاتھ سے لگاؤ. اللہ موسیٰ سے کام لیتا ہے. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے. بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے غالب رہیں گے. ہم کہتے ہیں میں نے کام نہ کیا تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. دیکھیے یہاں ایک عمل کا نقطہ ذہن میں آگے لکھ لیں. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ملنا چاہیے. آپ بھی یہی سوچیں گے. اور اگر میں نہیں پڑھا رہی اور میری جگہ آپ کو میرے سے کوئی اچھا پڑھا سکتا ہے اور میں اس کو ریکمینڈ کر دیتی ہوں تو کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ واللہ کی ساری غلطیوں سے بچ جاؤں گی. آج ہمارے دماغوں میں ایک سوچ شیطان نے دے دی کہ میرا حصہ نہیں پھر ڈلے گا. بھئی کر لیں غلطیوں والا دین جتنا بھی کرنا ہے. اگر پھر حصہ ڈلتا ہے تو پھر کٹتا بھی ہے. بس یہ بات ہے. دل کھلے رکھ کر کبھی کام کرنے میں اجر ہوتا ہے نا تو کبھی نہ کرنے میں اجر ہے. یہ ہم پڑھیں گے سورہ فتح. آنے تو دیجیے. مجھے نہیں پتا اس دن کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ. ٹاپک جو ہے ہمارا اس کی روشنی میں صحابہ کرام جیسے ہم بن جائیں تو آج دشمنوں کو اتنی ضرورت تو کم از کم نہ ہو جو اس وقت ان کی ہمیں دکھ رہی ہے. اب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں. جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے وہ کہنے لگے یہ تو سب گھڑا گھڑایا جادو ہے. ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ بھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب اسے خوب جانتا ہے کہ جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. علواً واستکبرا. جو خود بڑا ہو اس کو دوسرے کیسے بڑے لگیں گے. سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا. یہ ایک وزیر تھا اس کے دربار کا یعنی وزیر اور مشیر. کیا کر میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں. اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. دیکھیے یہ ہے باتیں جس کی وجہ سے اللہ ہدایت نہیں دیتا ورنہ اللہ نے فرعون کو بھی معاف کر دینا تھا. اندر اس کے ریسنٹمنٹ ہے اتنا اللہ کے خلاف اس کو گرج اور موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہے. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. موسیٰ دریا سے بچ گئے اور اکڑ والا فرعون اسی دریا میں جا کے ڈوب گیا. تیل کلیام نداولها بین الناس. یہ دن ہے جو ہم الٹتے پلٹتے. وہ کہتا ہے نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے. اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے. کیسے لعنت لگائی کیسے بدحال میں ہوں گے. کبھی آج تک آپ نے فرعون نام کا کوئی بچہ دیکھا؟ کوئی ماں اپنے بچے کا نام یہ رکھتی؟ اس کے علاوہ محمد پچھلے کئی سالوں سے ناروے میں محمد لفظ ٹاپ پہ آ رہا ہے. عبداللہ محمد بڑے کامن نام ہے سب رکھتے ہیں. یہ نق تو فوت ہے. یہ ہے وجلی لسان صدق فی الآخرین. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے نبی کا نام آج اس طرح بھی زندہ رکھ دیا یہ نام موجود ہے. تو کیا سیکھا کہ بحیثیت شوہر اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانی چاہیے مردوں کو. تو ہمارے لیے تو اب کوئی عمل نہیں ہے نا. ہمارا عمل یہ ہے کہ شوہروں کو ان کے کام کرنے دیجیے خدا کے لیے. کئی عورتیں خود ہی اپنے مردوں کو نہیں کرنے دیتی پسند جو نہیں آتی. کسی نے کہا میرے میاں میری چیز نہیں لاتے کیوں کہہ رہی ان کو پتا ہے کہ میں واپس کر دوں گی. تو لے آئیں بیچارے تو ہم خوش کہاں ہوتے ہیں. ہم نے جا کے ریٹرن کا لیبل لے کے چلے جانا. کچھ کام کرنے دی تھوڑا سا اپنے اوپر سے باہر کی ذمہ داریاں ہٹائیے. اچھا لگتا ہے کہ عورت گھر رہ کر اپنے بچے کو اپنے گھر کو اور اپنے دین کو ٹائم دے. بلا وجہ بازاروں میں پھرنا گھومنا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. اسی سے کئی فتنے ہیں. آپ صرف مردوں کو شاپنگ پہ ڈال دیں 1 سال کے لیے آپ دیکھیں گے آدھی سے زیادہ بے حیائی باہر کی ختم ہو جائے گی.
تو بہرحال حق کے سفر میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، یعنی لوگ نہیں، اللہ میرا حساب لے گا، یہ سوچ کے اس جگہ پہ بیٹھیے اور بات منہ سے نکالیے اور سنیے بھی